بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1513 ہے اور آج سورۃ النمل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 45، 46 اور 47، 45 to 47۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، الی ثمود ثمود کی طرف، اخاہم ان کے بھائی، صالحہ حضرت صالح علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، فَإِذَا پھر ناگہاں ہم فریقان وہ 2 فریق ہو گئے، یختصمون باہم جھگڑتے تھے۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اے میری قوم، لم تستعجلون تم کیوں جلدی طلب کرتے ہو، بالسیئہ برائی کو، عذاب کو، قبل الحسنہ بھلائی سے پہلے، لولا تستغفرون کیوں نہیں تم مغفرت طلب کرتے، اللہ سے، لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ قالوا انہوں نے کہا، اطیرنا ہم نے بدشگونی لی ہے، بکا تیرے ساتھ، وبمن اور ان لوگوں کے ساتھ جو معک تیرے ہمراہ ہیں۔ قال حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، طائرکم تمہاری بدشگونی عند اللہ اللہ کے پاس ہے، بل انتم بلکہ تم قوم ایسے لوگ ہو، تفتنون جو آزمائش میں ڈالے گئے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو 2 فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائیو تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو، اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے کہا۔ دوسری بات، اللہ کی عبادت کرو۔ تیسری بات، 2 فریق ہو کر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ چوتھی بات، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جو کیوں جلدی مچاتے ہو۔ پانچویں بات، اللہ سے مغفرت کیوں نہیں مانگتے کہ تم پر رحم کیا جائے۔ چھٹی بات، وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ ساتویں بات، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آخری بات، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جن کی آزمائش کی جاتی ہے۔ بزرگان محترم جانتے ہیں کہ مختلف قوموں کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا۔ انبیاء آتے رہے، قوموں کو ایک رب کی عبادت کا حکم دیتے رہے، اور قوم جھٹلاتی رہی، ماننے والے مانتے رہے، انکار کرنے والے انکار کرتے رہے، جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے، مذاق اڑانے والے مذاق اڑاتے رہے، اور ان قوموں کی تباہی ہوتی رہی، ان کی تکذیب پر، ان کے جھٹلانے پر، ان کی نافرمانی پر، ان کی سرکشی پر، ان کے عناد پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے سورۃ النمل کی ان آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو انہی کی برادری کی طرف، قوم ثمود کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا تعلق برادری کے اعتبار سے، قبیلے کے اعتبار سے قوم ثمود ہی سے تھا۔ قوم ثمود کی طرف انہی کے قبیلے کے ایک فرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، جن کا نام حضرت صالح تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے یہی بات کہی،
اعبد اللہ اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو للکارا ہے، پکارا ہے، جگایا ہے اور متنبع کیا ہے، حکم دیا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، پرستش نہ کریں غیروں کی، نہ بتوں کی اور نہ سورج کی، نہ زمین کی، نہ درخت کی، نہ کسی اور چیز کی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا تو وہ جو قوم ثمود کے لوگ تھے وہ دو فریق بن گئے، دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ تو مومن تھا جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کیا، مانا، ایمان لایا، ان کی باتوں پر عمل کیا، فرمانبرداری کی، نیک بخت بن گئے۔ اور دوسرا فریق جو تھا وہ انکار کرنے والا ہوا، جھٹلایا حضرت صالح علیہ السلام کو، دق کیا، تکلیف پہنچایا۔ اور یہ دونوں کے دونوں گروہ آپس میں جھگڑنے لگے کہ تم خراب اور ہم خراب، فلاں خراب، تم باطل پر ہو، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو، فلاں فلاں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو مختلف طریقے سے سمجھایا، یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو؟ دیکھو تمہارے سامنے دونوں چیزیں ہیں، بھلائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ اللہ نے تم کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، تم کو جو عقل اور سمجھ دی گئی ہے اس کے ذریعے سے تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ بھلائی کی چیز ہے، یہ برائی کی چیز ہے۔ اور بھلائی کی چیز ہے تو تمہیں تو بھلائی میں جلدی مچانی چاہیے، اور تم ہو کہ برائی میں جلدی مچا رہے ہو، کیوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ پھر قوم کو سمجھا کر کہا کہ یا قوم کو سمجھا کر کہا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے؟ استغفار کرو، تم تو شرک میں مبتلا ہو، سب سے بڑے جرم کے مرتکب ہو، اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیوں استغفار تم نہیں کرتے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے استغفار لازمی ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں پر معافی مانگے، استغفار کرے، گر گرائے اپنے پروردگار کے دربار میں اور معافی مانگے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کو یہ باتیں کہیں تو قوم کے لوگوں نے الٹی ہی باتیں کی۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہنے لگے کہ اے صالح تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے بدشگون ہیں۔ بدشگونی لگائی ان کو کہ تمہاری نحوست ہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی کو منحوس کہا انہوں نے، اور نبی کے ساتھ والوں کو منحوس کہا۔ نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ۔ خود منحوس تھے، خود کی اعمال کی نحوست تھی، مگر ان کو اپنی نحوست نظر نہیں آئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری بدشگونی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بات یاد رکھو کہ تم یوں ہی چھوڑے نہیں جاؤ گے، بلکہ بل انتم قوم تفتنون، تم تو آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو۔ تمہاری آزمائش ہے زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لیے تمہاری طرف نبی کو بھیجا ہے کہ یہ آزمائش کرے کہ تم نبی کی بات کو تسلیم کرتے ہو یا نہیں، نبی پر ایمان لاتے ہو یا نہیں، نبی کے احکامات پر عمل کرتے ہو یا نہیں، فرما برداری کرتے ہو یا نہیں، یا یہ کہ جھٹلا دو گے، نافرمانی کرو گے، ستاؤ گے نبی کو، نبی کے معجزات کے ساتھ کھلواڑ کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں، تم تو آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، اب تمہارا کام ہے کہ اپنی یہ رب ذوالجلال کی طرف سے جو آزمائش تمہاری ہو رہی ہے اس میں تم کامیابی حاصل کرو یا ناکامی کی طرف جاؤ، یہ تمہارے اپنے اختیار میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔